ایک ایسی بیماری جس کا ہر بندے کے اوپر اثر ہے، ہر فرد کے اوپر، ہر مرد کے اوپر اثر ہے، پورے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو ڈائگنوز کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ یقیناً آپ بخوبی جانتے ہیں، واقف ہیں، اور آپ اگر اس کو یقین پر تھوڑا غور کریں تو یقیناً یہ ایسی بیماریاں کہ جو ختم ہو سکتی ہیں، ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں، ہم معاشرے کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں، ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یقین کریں، بہت ہی آسان ہے، ان کا علاج آپ اور میں خود کر سکتے ہیں۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ یقین کر آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ یہ چیزوں کو میں واقعی مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو میں ان بیماریوں کو میں اس تذبذب میں کیوں پڑا ہوں؟ بیماریاں کیا ہیں؟ یقین کریں کہ سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ اگر میں ایک بندے کو تنقید کرتا ہوں، اگر میں ایک بندے کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، اگر میں ایک بندے کے ساتھ حسد رکھتا ہوں، اس کو مجھے کیا فائدہ؟ اگر اللہ نے ایک بندے کو حسن دیا ہے، اگر اس کو جوانی دی ہے، اگر کسی کو مال دیا ہے، کسی کو رزق دیا ہے، کسی کو اولاد دیا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے، اینی ون، کوئی بھی چیز، تو یہ کہ مجھے اس کی بیک بیٹنگ کر کے یا اس کے ساتھ جو ہے نا طنز و مزاح کر کے یا اس کے اوپر تنقید کر کے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میں نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ اگر مجھے حاصل نہیں ہو رہا ہے تو میں تنقید کیوں کر رہا ہوں؟ دو چیزیں ہیں، یا تو مجھے کچھ حاصل ہو کہ کوئی ایسی چیز آپ تنقید کرتے ہیں وہ اس کی معاشرہ سنور سکتا ہے، معاشرے میں اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو اس بندی کی وجہ سے، بالکل فرض ہے تنقید کریں۔ اگر کسی اور کا نقصان حق تلفی ہو رہی ہے تو ضرور تنقید کریں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر کوئی نقصان، وہ ملک کا، معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، ضرور تنقید کریں۔ لیکن اگر کسی کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے اس کو شہرت دی ہے، اللہ نے اس کو عہدہ دیا ہے، تو یہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر اس پہ ہم غور کریں تو اللہ جل وعلا اتنی سخت تاکید فرماتے ہیں اس کے اوپر کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، بربادی ہے اس کے لیے، ان سب کے لیے، کہ جو کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کو ایسی چیزیں کہ ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو مال، دولت، عزت، شہرت دی ہے تو دیکھیں اس کو اللہ نے دی ہے، آپ اس پہ خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی عطا کر، اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ لیکن کسی کا مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، کسی کے حسن کو دیکھ کر، کسی کی جائیداد کو دیکھ کر اگر اس کو طنز کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں، اس کو آپ تنقید کرتے ہیں، تو نہ اس کا کوئی گھاٹا ہوتا ہے، نہ آپ کا کوئی فائدہ ہوتا کہ ہم اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور دوسری پہ الَّذِي جَمَعَ مَالًا، اور تیسرا بندہ وہ کہ جو مال کو جمع کرتا ہے، جو آج کل ہر فرد، ہر گھر، ہر معاشرے کے اندر یہ بیماری ہے۔ مالن کہ جمع کرتے ہیں، پھر دوسرا کہ عدد اس کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ آج کل جی ہمارا ایک ماٹو ہے کہ بینک بیلنس کو گنتی کرتے ہیں، کس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، پراپرٹی کس کی زیادہ ہے، جائیدادیں کس کی زیادہ ہے، اور اللہ کے حکم کو ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں عطا کرنے والا ہوں، جس کو چاہے میں شان و شوکت عطا کر دوں، اس کو میں اولادیں عطا کر دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں میں بیٹے عطا کروں، اس کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو اصل مقصد بات کرنے کا کیا ہے، آپ نے اور میں نے یہ غور کرنا ہے، تھوڑا اپنے اوپر بوجھ دینا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے حکومت دی ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس پر تنقید سے مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ میں اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی جلا رہا ہوں اس آگ میں، اور آخرت کی آگ میں میرا مقدر بن جائے۔
اللہ سے مانگے اگر آپ کو طلب ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو حسد نہ کریں آپ، حرص ضرور کریں آپ کو، یا اللہ یہ مجھے بھی عطا کر، اس کی تمنا کریں، اس کی خواہش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کریں، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حسد کریں گے، بغض کریں گے، عیب جوئی کریں گے تو پھر اللہ جل شانہ سخت ناپسند ہے۔ اور دوسری بات کہ جو جمع کرتے ہیں مال کو اور پھر گن گن کے رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ان کے لیے اللہ جل شانہ نے سخت تاکید فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جو چاروں لوگ ہیں، کسی کے سامنے عیب نکالنے والے، کسی کے اوپر تنقید کرنے والے، مال کو جمع کرنے والے،